إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معزز حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان ملت، تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا ہم تمام مخلوقات کا خالق، مالک، مدبر ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہم تمام مخلوقات کی جانیں محفوظ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کی خاطر نبیوں اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرمایا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی اور رہبر منتخب فرما کر ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے اس عظیم احسان پر اگر ہم پوری زندگی بھر اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، اس کے شکریہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ہم کما حقہ ادا نہ کر سکیں گے۔ مختصر سی حمد کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نزول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام آسمانی تعلیمات سے ہم امتیوں کو روشناس فرمایا۔ اللہم بارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ سے میں ایک ہی عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں۔ میرا اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کردار سازی۔ اس حوالے سے میں نے چند بنیادی باتیں کردار سازی کے سلسلے میں بتائی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں تھی، جیسا کہ نماز کا قیام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ نماز کے سلسلے میں کتنا زیادہ جو حساس تھے، یہ بالتفصیل میں نے بتایا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی نماز کیسی تھی، اس چیز کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ساتھ ہی ساتھ کردار سازی میں ایک کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے یہ بھی تھا
یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صدقہ و خیرات میں بھی جو ہے بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بڑے سخی اور جواد تھے. اس چیز کو بھی میں نے تفصیل سے بتایا. ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی میں ذکر الہی کے حوالے سے آپ کا کیا معمول تھا, اللہ کے ذکر میں آپ کیسے مشغول ہوتے, اس چیز کو بھی میں نے بالتفصیل پچھلے جمعہ پیش کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ کا توبہ و استغفار کیا تھا, کس طرح آپ توبہ و استغفار کرتے, یہ تمام چیزوں کو بھی میں نے بالتفصیل بتایا تھا. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ غلو کرنے سے منع کیا ہے, بالخصوص عقائد کے معاملے میں. عقائد کے معاملے میں حد سے زیادہ آج مسلمان غلو کر رہے ہیں, غلو اس حد سے آگے بڑھ رہے ہیں, غلو کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سنتوں کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کی جگہ نئی نئی بدعات ایجاد ہو رہی ہیں, جگہ لے رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا, تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما انا عبد اللہ فإنما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا, صحابہ کرام کو خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, جس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء و رسول کے معاملے میں غلو سے کام لیا, اس طرح جو ہے تم میرے معاملے میں حد سے زیادہ غلو نہ کرنا. جیسا کہ نصرانیوں نے, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان کی طرح میری شان میں غلو نہ کرو, بس میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو, یہی مجھے مانو. لیکن نعوذ باللہ امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے, ایسے خبیث ذہن کے لوگ پیدا ہوئے کہ لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس قدر بڑھا دیا, اس قدر آپ کے مقام میں غلو کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی تسلیم نہیں کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں تسلیم کرنے لگے. بہت سے ایسے لوگ ہیں. خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا, یہود مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے کہ ما ہذہ الرسول, ارے یہ کیسا رسول ہے, یہ تو ہمارے درمیان رہتا ہے, ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح بازاروں میں گھومتا ہے, ہماری طرح انسان ہے, یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. مشرکین مکہ کہتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, لیکن آج کے مسلمانوں نے, نام نہاد مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کیا. اتنا ہی نہیں, اور آگے بڑھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں نے اس قدر گستاخی کی, اس قدر آپ کی شان کو جو ہے بڑھایا کہ آپ کے وفات پانے کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے, پردہ کر گئے. اگر ان کے درمیان کوئی شخص کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو استغفار پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, دنیا کی ہر متنفس چیز کو, ہر سانس لینے والے کو, چاہے وہ انسان ہو, حیوان ہو, چرندہ ہو, پرندہ ہو, درندہ ہو, جو بھی سانس لیتا ہے, ہر سانس لینے والے کو موت واقع ہوگی. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان, پوری کائنات فنا ہو جائے گی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف
اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کرنے والے، آپ کے ساتھ غلط رویہ برتنے والے لوگ بھی ایک دن مرنے والے ہیں اور آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ بھی وفات پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ غلو کیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کر گئے، نعوذ باللہ۔ اور آگے بڑھیے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی محبت میں، یہ سچی محبت نہیں ہے، جھوٹی محبت میں، نعوذ باللہ جھوٹی محبت کے دعوے دار، جھوٹی محبت جتاتے ہوئے گانے باجے لگاتے ہیں، ڈی جے لگاتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کرنے کا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر صدیق تھے، جن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، امیر معاویہ تھے، ابو ہریرہ تھے، انس بن مالک تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، کبار صحابہ اکرام تھے، صغار صحابہ اکرام تھے، بیشتر صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ اکرام نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو کیا وہ یہ عمل نہیں کرتے؟ صحابہ اکرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے متبع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے حکم عدولی کو اپنے لیے جو ہے ہلاکت کا باعث سمجھا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ کیا صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کو لے کر جو کیا جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے، کیا اس سلسلے میں صحابہ اکرام نے کتمان سے کام لیا ہے؟ کیا ان چیزوں کو چھپایا ہے؟ نہیں، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دیکھا وہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی نہیں منایا۔ آج مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے باقاعدہ نعوذ باللہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کیک بنوائی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس چیز میں مبتلا ہے مسلمان۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی علوم کو حاصل کرنا اپنی کثیر شان سمجھا ہے، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں مسلم معاشرے میں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے مسلم لوگ ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہیں اردو تک پڑھنی نہیں آتی، جنہیں قرآن کی تفسیر پڑھنے نہیں آتی، جنہیں جو دینی مزاج بھی نہیں رکھتے۔ تو پھر میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوائی ہم پر کیسے ہوگی؟ بتائیے، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم جہالت میں مبتلا ہو کر جاہلیت والے کام کر کے اللہ کی نظر میں بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی جو ہے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دینی علوم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صرف کیا دین اسلام ربیع الاول کے مہینے ہی میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ کیا 12 ربیع الاول منانا، اسٹیج سجانا، پانی کی سبیلیں لگانا، جلسے جلوس لگانا، ڈی جے لگا کر ناچ گانے کرنا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کو بتایا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہتان ہے، یہ حد سے زیادہ غلو ہے۔ لہذا اس غلو سے ہم امتیوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں صرف اتنا ہی کرنا ہے جتنا رب نے فرمایا، جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بتایا گیا ہے اس کا پیچھا کیا جائے، جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یہ تمام چیزوں کو، ان تمام فضولیات کو، بکواسیات کو، فضول چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پیش کیا، کبھی نہیں بتایا۔ تو ہم کیسے کریں گے اگر ان چیزوں میں مبتلا ہو کر اس کو ہم ثواب سمجھیں گے؟ تو یاد رکھو یہ دین میں غلو ہے، اور اس غلو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں تو ذلیل کرے گا ہی، آخرت میں جنت ہمیں نہیں ملے گی۔ جنت تو دور کی بات، حوض کوثر کا پانی تک نہیں ملے گا، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا۔ حوض کوثر کا پانی تک ہم کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے دین میں بدعتوں کو ایجاد کیا، فرشتے بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہکالنے کا حکم دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے جتنا کرنے کا حکم دیا ہے اتنا ہی کرے۔ اسی چیز کا نام دین ہے۔ دین قرآن اور حدیث ہی کا نام ہے۔ ان دو چیزوں کو انسان اگر اپنی زندگی سے، اپنے دل و دماغ سے نکال دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس انسان کے دل میں قرآن اور حدیث کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ انکاری ہے، اس میں اور انکاری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی یاد رکھیے اگر آپ ترش مزاج ہوتے، آپ اگر سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے۔ آپ نرم مزاج ہیں، آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ پوری دنیا کی انسانیت ایک طرف، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں۔ ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے بدعات اور خرافات کو ایجاد کر لیا اور اس میں مبتلا ہو گئے، تو اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو سنت رسول کو اپنانا ہے، اخلاق رسول کو اپنانا ہے، سیرت رسول کے آئینے میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے با اخلاق تھے کہ آپ نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے، اپنے بینیفٹ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اگر شرعی حدود کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غضبناک کوئی نہیں ہوتا۔
لیکن اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ طائف کا واقعہ یاد کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، محض کیوں؟ محض اس لیے کہ وہاں کے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں، رب واحد کو پہچان لیں، دین کی حقیقت کو سمجھ لے، رسول کی رسالت کو سمجھ لے، رسول کے اتباع پر آ جائے۔ یہی وجہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف جانے کے بعد ہوا کیا؟ طائف میں لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بجائے آپ کی مخالفت کی، مخالفت ہی نہیں کی بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ ان بدماشوں نے نعوذ باللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ نڈھال ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ کے دامن میں آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کچھ پانی کچھ کھجور لا کر دیے، تناول فرمایا، تھوڑا سا راحت ملی۔ فرشتہ آیا، پہاڑی فرشتہ آیا، کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، آپ حکم فرمائیں، اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو میں ان پہاڑیوں میں رہنے والی مخلوق کو، ان پہاڑیوں میں رہنے والی بسنے والے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، کتنے مہربان تھے، کتنے مشفق تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سختی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سختی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ظلم ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا پتا یہ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی ذریت کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اور وہ دین پر آ جائیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصے کے بعد سب کے سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر بدخلقانہ انداز میں ذاتی طور پر اگر بدلہ لیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق تھے، یہ دور اندیشی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، آئے دن ہم خبریں پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پر، نیوز چینلوں پر، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی واحد وجہ بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ زمین میں فتنے، فسادات، زلزلے، بھوکمپ، سونامی، لڑائی جھگڑا، قتل قتال، یہ سب کچھ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بدخلق ہے انسان، ناشکرا ہے انسان، ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے انسان، لیکن رب کی رضا کے لیے، رب کے حکم کے تلے آنے کے لیے تیار نہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر بتائیے ہمارے ساتھ کیسا حشر ہونا چاہیے، کیسا سلوک ہونا چاہیے ہمارے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بدلے گا۔ ہم بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، خواب خرگوش میں پڑے رہیں گے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہرگز نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے ہم اخلاق کو اپنائیں۔ اخلاق ہی انسانی زندگی کا محور ہے، انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ایک اور حسین اور جمیل اور خوبصورت چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، حیا، شرم۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے حیا۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جوڑا؟ الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔
جس انسان کے اندر یہ چیز آ جائے، جس انسان کے اندر حیا آ جائے، شرم آ جائے، گناہ سے شرم، نافرمانی سے شرم، بدبختانہ امور سے شرم، گالی گلوچ سے شرم، جھوٹی قسم کھانے سے شرم، اللہ کے حدود کو توڑنے میں شرم، حرام خوری میں شرم، شراب میں شرم، سود میں شرم، ہر برائی کرنے میں انسان شرم محسوس کرے، یاد رکھو وہ ایمان کا تقاضا ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ آپ کی سیرت کے مطالعے سے پتا چلتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی حجرها، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ ایک پردے کے اندر رہنے والی کنواری خوبصورت لڑکی جو جتنی حیادار ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے۔ لیکن اس سوشل میڈیا کا جنازہ ہو، اس نے ہماری باحیا خواتین کو بے حیائی پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ موبائل کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، سوشل میڈیا پر چیٹنگ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، اسکائپ، پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمارے والدین نے ہمارے بچوں کو آزاد کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ بچے ایسے آزاد ہو گئے ہیں کہ موبائل لے کر ایک بچی کالج جا رہی ہے۔ اب دیکھیے نعوذ باللہ، حیا کا جنازہ دیکھیے، ہماری کالج کو جانے والی بچیاں کان میں ہیڈ فون لگا کر، برقعے کے اندر تو ہوتی ہیں، اندر سے پرس میں لے کر وہ کیا پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، باتیں کرتے رہتی ہیں، مستی مذاق، پتہ نہیں کیا سنتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں، کیا چیٹنگ کرتی ہیں۔ کبھی والدین نے اس چیز کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ یہ حیا سوز حرکتیں ہیں، یہ ہو رہی ہیں، اس کو والدین نے ڈھیل دیا ہے۔ اب دیکھیے ابھی لاک ڈاؤن چلا گیا، ایک بہت بڑا بہانہ ملا۔ کیا بہانہ ملا؟ آن لائن تعلیم کا۔ اب آن لائن تعلیم کا جو بہانہ مل گیا وہ واقعی میں بہت بہترین، شیطان کے لیے سمجھو کہ بہت بڑا ہتھیار مل گیا۔ شیطان کو جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار مل گیا۔ اب بچے فوراً بہانہ کرتے، نہیں وہ آن لائن سبق آنے والا تھا، آن لائن لنک بھیجی گئی ہے۔ اب وہ سبق ایک 15-20 منٹ کا ہوتا، اب کام 10 گھنٹے بچے اسی میں لگے رہتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہماری حیا کو کھوکھلی کر رہی ہیں، یہ چیزیں ہماری حیا کو کھوکھلی کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے، بے حیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا کرتے۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا ہماری آنکھوں میں حیا ہے؟ نہیں ہے۔ غیر محرم کے سامنے ہم باحیا باپردہ باحیا ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایسے کئی برائیاں آج ہمارے اندر حیا کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ارے تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو۔ اب ایک آدمی ہے بار بار غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ بھائی تیرے اندر ماننے کا جذبہ ہے، تجھے کیا کرنے کا کر جا، بولتے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تیرے اندر حیا نہیں تو تجھے جو کرنا ہے کر جا، ختم، ہلاک ہو جا تو۔ آج ایسا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے امور خانہ داری کی ایک مثال نکل کر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہت بہتر ہوں۔ اب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا اماں عائشہ سے کہ اماں عائشہ گھر میں جب رہتے، اماں عائشہ رسول اللہ جب گھر میں رہتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹی گنا رہی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے، کپڑوں کو ٹھیگلے لگاتے ہیں، پیوند لگاتے ہیں، پیوند کاری، اس وقت کہاں جو نئے نئے کپڑے ملتے تھے، زیادہ کپڑوں کو پیوند لگاتے، دودھ دوہتے بکری کا، اسی طریقے سے جو صاف کرتے، گھر میں جھاڑو لگاتے۔ کون یہ کون کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کے پیکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اماں عائشہ بتا رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے نماز کا وقت ہو جاتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ایسے الگ ہو جاتے جیسا کہ ان کو پہچانتے ہی نہیں، مسجد کی طرف چلے جاتے۔ یہ چیزیں آج ہمارے اندر ہے نہیں، یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ایسی چیزیں کرنے والے کو آج کے مسلمان نام رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب میں یہ سرسری مطالعہ ہے، بہت سے لوگ جورو کا غلام ہو گئے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر اس کام کو اگر رسول کی سنت سمجھ کر کریں گے تو ثواب ہے۔ یاد رکھیے گھریلو جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کو رسول کی سنت سمجھ کر اگر ہم انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس نیکیاں بہت ہیں، نیکیوں سے ہمارے جیب بھر گئے ہیں، ہمارے بینکیں بھر گئے ہیں، ہم کو کیا ہے زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا معاملہ ہے آج، جنت کی سرٹیفکیٹ آج مسلمان لے کر گھوم رہا ہے۔ نیک کام کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنانا آج مسلمانوں کا کام ہے۔ یہی تنقید آج ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے اور دنیا میں ذلت کی طرف لے جا رہی ہے۔ تنقید سے بچ کر اعمال صالحہ کی طرف اگر ہم بڑھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہیں، بڑوں کی عزت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے ہیں تو بڑوں کو بڑا پن دو، فکبر الکبرہ، یہ بڑوں کو بڑا پن دو۔ جب مکہ فتح ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی، تعظیم کی، کہا کہ آپ کیوں آئے؟ اگر مجھے بلا لیتے تو میں آتا۔ عزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کی ایسی عزت کرتے۔ اب اس وقت حضرت ابو قحافہ کی عمر آخری عمر کا جو ہے عمر کی ڈھلان تھی، عمر کا آخری سٹیج تھا، بال سفید ہو گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کو کیا کہا کہ ابو قحافہ آپ کے بال پورے سفید ہو گئے، اگر آپ سرخ مہندی لگا لیں گے تو بہت اچھا ہوگا، بہت خوبصورت دیکھیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑوں کی بڑی عزت کرتے تھے، اور اپنے بیوی کی جو سہیلیاں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طریقے سے اپنی والدہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کی بھی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے، اللہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہ بڑوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ چھوٹوں پر شفقت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمر بالغلمان فیسلم ویدعو لہم بالبرکت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے بچے نظر آتے، سلام کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں پکڑ کر جو ہے برکت کی دعا دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کتنا محبت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت زینب کی بچی
उमामा कुछ नाम था, बड़ा प्यार करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अनुमा को तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में गोद में लेकर नमाज पढ़ाया करते थे। रुकू में जाते बाजू में खड़ा किया करते, सजदे में जाते तो सजदे की हालत में बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे चढ़कर घोड़ा खेलते। जब तक बच्चे खेलते नहीं, जब तक खेल कर बस नहीं करते, तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से नहीं उठते। ये शफकत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटों के साथ मामला था, बड़ों की इज्जत, बड़ों की खिदमत, साथ ही साथ जरूरतमंदों की जरूरत को हत्तल इम्कान पूरी करते। एक वाकया बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे, ये वाकया सुना चुका हूं मैं। एक मजलिस में बैठे हुए थे, लंबे अरसे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी नए कपड़े पहनने की। उस वक्त गुर्बत थी बहुत ज्यादा, बोसीदा एक ही, जिसमें एक टावल था, एक जो है ऊपर लगा, एक लुंगी थी, एक ऊपर डालने वाला टावल था, बोसीदा हो गया था। किसी शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया, नया खूबसूरत जोड़ा, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको आप ज़ेबतन कीजिए, आप इसको पहनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है बड़े शौक से उस कपड़े को लिया। जैसे ही शौक से कपड़े को लिया तो एक सहाबी उठकर खड़े हुए, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, मुझे चाहिए। दे दिया अल्लाह के नबी, दे दिया। सहाबा कराम गुस्सा करने लगे, डांटने लगे, उसको बुरा भला कहने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत है, आपके पास कपड़े नहीं है, इसके बावजूद भी, ये पता होते हुए भी तू जो है आपसे कपड़े मांग रहा है। उस शख्स ने आखिर में कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छीनना या आपसे मांगना, आपकी मजबूरी का फायदा उठाना, ये मेरा नजरिया नहीं था। बस मैं ये कपड़ा इसलिए मांग रहा हूं मैं इसलिए मांग रहा हूं कि आपके बाबरकत कपड़ा, आपका बाबरकत कपड़ा मेरा कफन बन जाए, मैं इसको अपने कफन के लिए रखना चाहता हूं। ये हमारे असलाफ थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सखी थे, बड़े बाअखलाक थे। ये आपकी सीरत से हमें पता चलता है। आपकी सीरत से ये किरदार साजी वाले कई उमूर खुलकर सामने आते हैं। तो जो बातें बताई गई हैं, इन बातों को अगर हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, अपने किरदार में अगर पेश करें, अपने किरदार में उसको जो है अमल बतौर अमल लाएंगे, तो याद रखिए हमारी जिंदगियां बदल जाएगी, हमारी जिंदगियों में बरकत आएगी। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकत को हमारे सामने जलील और रुसवा करेगा। अगर हम दुनिया वालों के सामने झुकेंगे, रब की नाफरमानी करेंगे, रसूल की सुन्नतों की मुखालफत करेंगे, बिदात पे बिदात करते जाएंगे, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया वालों के रहम करम पर छोड़ देगा। क्या होगा हमारा? हलाक व बर्बाद हो जाएंगे दुनिया में, आखिरत में जन्नत भी नहीं मिलेगी, जहन्नम में दाखिल होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये अहद कर लो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे। ये अहद कर लो कि हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे। हम खुद अपने हालात के जिम्मेदार हैं, इन हालात को बदलने की ताकत भी हम रख सकते हैं। ये अहद कर ले, ये अहद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलने की कोशिश करें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें इसमें कामयाबी देगा और इज्जत और सरबुलंदी देगा। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालूना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें डरने की, गम करने की, हुज़्न व मलाल करने की जरूरत नहीं अगर तुम ईमान वाले हो तो। ईमान वाला कौन होता है? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करता है। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की तौफीक अता फरमा, अपने अखलाक को बदलने की तौफीक अता फरमा, अपने किरदार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर तोड़ने की तौफीक अता फरमा। जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रख, किताब और सुन्नत पर कायम रख। जब हमारी वफात हो तो जुबान पर कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم ما تصنعون.